ویلفیئر پارٹی کی جانب سے ہم لوگوں نے داران ضلع کے دولپور گاؤں کا دورہ کیا، اس کو وزٹ کیا، اور جو فورسفل ایوکشن کے جو لوگ شکار ہوئے ہیں ان سے پرسنل ملاقات کی۔ ہم نے خاص طور سے معین الحق، جن کو ان ہیومن طریقے سے، بروٹل طریقے سے مارا گیا پولیس کے ذریعے سے، اس کی فیملی سے بھی ملاقات کی، ان کو کنسول بھی کیا۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ لوگ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انلیگل امیگرنٹ نہیں ہیں، یہ آسام کے شہری ہیں، ان کے پاس سب ڈاکومنٹس موجود ہے، اور 1968 سے وہ اس جگہ پر رہ رہے ہیں، اور ان کے رہنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں برہم پترا ریور کے سیلاب کی وجہ سے ان کی زمینیں ایروژن میں چلی گئی تھی، تو انہیں وہاں سے منتقل ہو کر اس مقام پر رہنا پڑا تھا۔ ان کا خاص پیشہ جو ہے وہ کلٹیویشن تھا، کھیتی باڑی تھا۔ یہ جگہ جہاں ہم لوگوں نے وزٹ کیا، نہ وہاں جانے کے لیے کوئی راستہ ہے، ندی ناؤ سے کراس کر کے جانا پڑتا ہے، اور بہت مشکل سے ہم لوگ وہاں پہنچے تھے۔ اتنی ان ہیومن کنڈیشن میں یہ پچھلے کئی برسوں سے، کئی دہائیوں سے، ڈیکیڈ سے وہاں رہ رہے ہیں، اور جھوپڑیوں میں وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ سرکار نے سب سے پہلے 20 تاریخ کو پہلا وہاں سے فورسفل ایوکشن ہوا، اس سے پہلے وہاں کمیونیکیٹ کر دیا تھا ان کو، اور لوگوں نے، ظاہر ہے ان کے سامنے کوئی آپشن اویلیبل نہیں تھا، تو تقریباً 800 فیملیز نے وہ جگہ خالی کر دی، اور ان کو سرکار نے جو آلٹرنیٹیو لینڈ پرووائڈ کی ہے، وہ لینڈ بھی ایسی نہیں ہے کہ وہاں پر وہ رہ سکے، اور ظاہر ہے کہ اگر وہاں رہتے بھی ہیں تو ان کے لیے دوسرا بڑا سوال یہ پیدا ہوگا کہ جو کلٹیویشن کر کے یہاں سے جو کما رہے تھے وہ وہاں کیسے حاصل کریں گے۔ اور جب یہ باقی جو لوگ رہ گئے تھے وہاں پہ، تو ان کو یہاں سے ایوکشن کرانے کے لیے، نکالنے کے لیے ایک دن پہلے 21 کی رات میں انہوں نے ان کو انفارم کیا، اور جب وہ وہاں جمع ہونے لگے تو پھر ان پر لاٹھی چارج کر، اور بہت بری طرح سے جو ہے وہاں کے لوگوں کو انہوں نے زدوکوب کیا۔ اس میں ایک معین الحق جو ہے، اس کی فیملی کو بھی انہوں نے بہت زیادہ ٹارچر کیا تھا، اس کی وائف کو بھی بدتمیزی کی تھی، تو وہ اس کے ریئیکشن میں ایک بیمبو لے کر پولیس کے طرف دوڑ پڑا، اور اس کو پر پھر اچانک پولیس نے بالکل یعنی سینے کے اوپر سے گولی مار دی۔ یہ کولڈ بلڈ مرڈر ہے، اور ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں کہ لیگلی یا اس طرح کی چیزوں میں پولیس کو یہ انسٹرکشن ہوتے ہیں کہ اگر بہت وائلنٹ موب ہو، انکنٹرولبل ہو، تو آپ زیادہ تر اپنے دفاع میں پیروں پہ گولی مار سکتے ہیں، یا اس سے پہلے اور طریقے بھی ہیں پولیس کے پاس میں، آرسو گیس کے طریقے ہے، لاٹھی چارج کے طریقے ہیں، لیکن سب چیزوں کو ختم کر کے سیدھے گولی ماری گئی، اور ایک آدمی کے پیچھے ایک آدمی آ رہا ہے، اور اس پر 10-15 پولیس والے اس پہ پل پڑے، اور پھر سے اس کی باڈی کے ساتھ میں جو ان ہیومن بیہیویئر کیا گیا، جس طرح اس پر جو ہے ایک پولیس کی طرف سے ہائرڈ ایک کیمرہ مین نے اس کے جسم پر کود پھلانگ کی ہے، اس کو پوری دنیا نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے۔ اس سے یہ تصویر بنتی ہے کہ جو کچھ پولیس نے کیا، یا جو کچھ بھی واقعہ ہوا ہے، وہ بغیر حکومت کی مرضی کے، حکومت کے دماغ کے بغیر یہ نہیں ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ایس پی ہیں وہ چیف منسٹر کے بھائی ہیں، اور بغیر چیف منسٹر کے دماغ کے یہ کام ممکن نہیں۔ تو پہلی بات تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ آسام کے شہری ہیں، لیگل شہری ہیں،
NRC سے وہ باہر نہیں ہوئے ہیں، اور ریور فلڈ کی وجہ سے ان کا ایروجن ہو گیا، ان کی زمین کا، ان کو بے دخل ہونا پڑا. تو یہ ریسپانسبلٹی اسٹیٹ گورنمنٹ کی بنتی ہے کہ وہ ان کو آلٹرنیٹیو زمین پرووائڈ کرے. وہ زمین جو ہے صرف زمین نہ ہو بلکہ ان کو روزگار کے مواقع بھی پرووائڈ کیے جائیں. لیکن ایسا نہ کر کے جب لوگوں نے اپنے طور پہ ایک زمین پہ جا کے رہنا شروع کیا تو ان کو آپ نے ڈیکیڈز کے بعد، برسوں کے بعد ان کا فورسفل انخلا کر دیا. یہ بات ہائیلی کنڈیمیبل ہے، انہیومن ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے، اللیگل ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں عام طور پہ پورے ملک میں طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی شہری ہے، ملک کا باشندہ ہے، اس کے پاس رہنے کے لیے زمین نہیں ہے اور وہ کہیں سرکاری زمین پہ رہ رہا ہے تو سرکار اس کو آلٹرنیٹیو زمین پرووائڈ کرتی ہے، مکان پرووائڈ کرتی ہے، اس کو ان کو ریہیبلیٹیٹ کرتی ہے، اس کے بعد ان کو وہاں سے ہٹاتی ہے. آرٹیکل 19 اور آرٹیکل 20 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس میں جو رائٹ ٹو لائف کا قانون ہے اس میں رائٹ ٹو شیلٹر بھی انہیرنٹ ہے، اس کے اندر موجود ہے. تو اگر سرکار یہ نہیں کر رہی ہے تو یہ غلط ہے. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے پہلی بات کہ معین الحق اور ایک دوسرا آدمی جو مارا گیا، حالانکہ وہاں کے مقامی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ 4 لوگ مارے گئے. تو جو لوگ بھی مارے گئے ہیں ان کو فل فار کمپنسیشن دیا جائے، ایڈیکویٹ کمپنسیشن دیا جائے. دوسری بات مجھے یہ کہنا ہے کہ جو لوگ انجورڈ ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، ان کو بھی کمپنسیشن دیا جائے. اور ایک افسوسناک خبر یہ ہے، کل کی اطلاع یہ ہے کہ کل جو لوگ ہاسپٹل میں تھے ان میں سے 2 لوگوں کو اٹھا لیا گیا سرکار دوارا، اور مزید کو اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ یہ رن دیا جا سکے کہ یہ جو کچھ ہوا اس کے لیے یہی لوگ ریسپانسبل ہیں. انہوں نے پولیس سے وہ کیا، پولیس پر حملہ کیا اور اس کے جواب میں پولیس نے گولی چلائی. ایک طرف چیف منسٹر نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم انکوائری کروائیں گے، جوڈیشل انکوائری کروائیں گے، لیکن یہ لیپا پوتی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور ہمیں ابھی یقین ہے اس بات کا کہ وہ انکوائری یہ بتائے گی کہ یہی لوگ بیسیکلی ریسپانسبل ہے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہے. ہمارا یہ مطالبہ ہے پورے ملک کے لیے کہ جہاں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو ملک کے شہری ہیں، جنوین شہری ہیں، اور ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، زمین نہیں ہے، تو سرکار، سینٹرل گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹ انہیں رائٹ ٹو لائف کے قانونی حق کے اعتبار سے ان کو رہنے کے لیے زمین پرووائڈ کرے، مکان پرووائڈ کرے، چاہے وہ اندرا آواس یوجنا کے تحت ہو یا کسی بھی اسکیم کے تحت. ہم نے رائٹ ٹو یعنی اس کے لیے کیرلا میں یعنی جو لوگ لینڈ لیس ہیں ان کے لیے ہم نے ایک تحریک چلائی تھی کہ ان کو بے زمین لوگوں کو سرکار زمین دے، اور اس کے نتیجے میں کیرلا گورنمنٹ نے ایک قانون منظور کیا اور 3 سینٹ زمین جو ہے ان لوگوں کو دی گئی. ہمارا یہی مطالبہ ہے آسام سے کی گورنمنٹ سے بھی اور پورے یعنی سینٹرل گورنمنٹ سے بھی کہ ایسے شہری، ایسے باشندے، ایسے لوگ جن کے پاس زمین نہیں ہے، سرکار کے پاس بہت ساری زمین، بیرن زمین پڑی ہوئی ہے، ویکنٹ زمین پڑی ہے، تو ان کو وہاں پہ بسایا جائے، ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے. اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے 22 تاریخ کو اس کے لیے چیف منسٹر براہ راست ذمہ دار ہے. چیف منسٹر کو اس کی اکاؤنٹیبلٹی قبول کرنی چاہیے اور چیف منسٹر کو امیڈیٹلی ریزائن کرنا چاہیے. ایک بات اور ہم یہاں کہنا چاہتے ہیں، ہمارے افسوس اس بات کا ہے کہ جو کچھ اسٹیٹ گورنمنٹ کر رہی ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اس کی ایک کمیونل پالیسی ہے، ایک ڈسکریمنیٹری پالیسی ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو سیکولر پارٹیاں ہیں، کانگریس ہے، AIUDF ہے، یہ پارٹیاں ان لوگوں کے لیے جو بے روزگار ہے، وہاں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے ریسکیو کے لیے، ان کو بچانے کے لیے سامنے آئیں گی. لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ان پارٹیوں نے اس معاملے میں اپنا رول پلے نہیں کیا ہے اور ایک طرح سے اسٹیٹ گورنمنٹ کو ہی وہ کلین چٹ دے رہے ہیں.
دس از ہائیلی کنڈیمنیبل. یہ بات بالکل غلط ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیکولر پارٹی کی ریسپانسبلٹی ہے کہ کسی بھی شہری کے ساتھ ان کے جائز حق چھینے جا رہے ہیں, ان کو ہٹایا جا رہا ہے, ان کو بے دخل کیا جا رہا ہے اپنی زمینوں سے, تو ان کے لیے وہ میدان میں آئے. اور اگر ایسا نہیں کرتی ہے تو انہیں اپنے آپ کو سیاسی پارٹی کہلانے کا اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے یہ اپنے آپ کو پیش کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مطالبات ہیں اور اسٹیٹ گورنمنٹ سے بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ فل فور ان کو کمپنسیٹ کرے, ان کو ریہیبلیٹیٹ کرے اور اس طرح کی کارروائی پہ فوراً روک لگانی چاہیے کہ آپ شہریوں کو, جینوئن سٹیزنز کو ان کی زمینوں سے جہاں وہ آج رہ رہے ہیں بے دخل کرنے کی کارروائی پر فل فور روک لگنی چاہیے اور جو لوگ مارے گئے ہیں ان کو کمپنسیشن ملنا چاہیے. یہی مطالبے کے ساتھ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں.